والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اہم فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کے گھر میں اس کے ایک حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوئے ہیں. جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے. کل جمعہ تو سید الایام، جمعہ 7 دنوں کا سردار ہے. مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کامن غسل واغتسل، جس نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا، وستاکا اور مسواک کیا، صبح سویرے اٹھا، نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، مسجد میں اول وقت میں آیا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا، توجہ سے خطبہ سنا، تو اس شخص کو جمعے کی فضیلت اور جمعے کی سعادت حاصل ہوگی. جمعے کے صدقے میں 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فرشتوں کی ایک جماعت مسجد کے گیٹ پر تشریف رکھتی ہے. یکتبون الاول فالاول، وہ مسجد میں اول نمبر پہ آنے والوں کو لکھ رہی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ آنے والے کا جو شخص کے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو شخص دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ جمعے کا اہتمام کریں گے. ہمارے کتنے ہی بھائی ہیں جو نماز 8 پڑھتے ہیں، بعض لوگ نماز کھاٹ پڑھتے ہیں، اب بعض لوگ نماز 360 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نماز فصلی پڑھتے ہیں، اور کچھ احباب ہیں جو نماز وصلی پڑھتے ہیں. اور اوریجنل نمازی 100 میں 5 بھی نہیں ملتے. ہفتے میں 1 دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان بھائی سے پوچھا کہ آپ نے ہفتے کے 7 دنوں کی نمازیں کیا کی ہیں؟ آپ نے 7 دنوں کی 35 نمازوں کا کیا کیا؟ 35 نمازیں بھی آپ پر فرض تھیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے، میں تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، مجھے اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہو جائے اور اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس مصیبت سے نکالنے والا اس کو کون ہوگا؟ اس مصیبت سے نکالنے والا اس کو کون ہوگا؟ فرض عین آپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ ابالی پن کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاموں کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور اگر رب کائنات یہ کہہ دیں کہ ہم کو تمہیں روزی دینے کی فرصت نہیں ہے، ہم کو تجھے کھانا دینے کی فرصت نہیں ہے، تو پھر ہماری ساری پھٹانی دھری کی دھری رہ جائے گی. اور یہ غفلت و لاپرواہی کا جواب ہرگز ہمارا نہیں چلے گا. کچھ احباب ہیں جو نمازیں 360 پڑھتے ہیں، سڑک کی گلی کوچوں میں ایک آٹو چکر لگا رہا ہے،
ایک بچہ ندا دے رہا ہے کہ محترم حضرات، مصلیہ نے جامع مسجد کے اتفاق سے طے ہوا ہے کہ عید کی نماز 8:30 بجے ہوگی اور خطبہ 8:45 بجے۔ آپ لوگ 8 بجے ہی عیدگاہ پہنچ جائیں تاکہ سکون و وقار کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ جب عیدگاہ میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو 4 گروپ چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک گروپ دکن طرف سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور ایک جماعت اتر طرف سے آ رہا ہے۔ کیف متفق، انہوں نے جماعت میں شرکت کی ہے، نہ تو اس نے ڈھنگ سے ہاتھ اٹھائے، نہ انہوں نے ڈھنگ سے تکبیر تحریمہ کہا، اور جیسے تیسے اس نے ناف پر ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ اب نہ تو ان کو رکوع کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ سجدہ کرنے کا، نہ رکوع کی تسبیح یاد ہے، نہ سجدے کی تسبیح یاد ہے، نہ تکبیر زوائد اسے معلوم ہے۔ تو بغل والے نمازی کو وہ کنکھیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھی کس طرح کمر جھکا رہا ہے اور کس طرح سجدے میں جا رہا ہے اور کیا کیا بول رہا ہے۔ 360 والا بھائی ہے، یہ پورا سال عیش و موج کرتا رہا ہے اور 360 دن میں ایک نماز پڑھنے کیا ہے، تو اس نماز کا بھی یہ حشر ہوا کہ سب سے پیچھے گیا، سب سے پیچھے گیا۔ تو پتہ یہ ایسی صورت میں اگر ہم اس بات کا خواستگار ہوں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بے شمار برکتوں سے نوازیں گے، تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم رب والا بنے کب ہیں؟ ہم نے اپنے رب کو منایا کب ہے کہ رحمت کی امیدوار ہیں اور خواستگار ہیں۔ تو میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کی ایک قسم کا نام ہے نماز 360 اور ایک نماز ہے نماز وصلی، سمجھ گئے؟ اب ہمارے یہاں ہمارے سمجھی تشریف لائے ہیں، ماشاء اللہ تبلیغی بھائی ہیں، نمازوں کے علاوہ تسبیح و تحلیل کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم اوریجنل بے نمازی ہیں، سمجھی نمازی ہیں اور ہم اوریجنل بے نمازی۔ اب میرے دل میں احساس ہوا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا سمجھی کو دکھا کر ہی صحیح، تو سمجھی لعنت ملامت کریں گے، سامنے میں نہ کریں، گھر میں جا کر ضرور شکایت کریں گے۔ تو کون سے فاسق فاجر کیا ہم نے رشتہ کر لیا، ایک وقت بھی نماز اس نے نہیں پڑھی، نہیں سمجھا؟ تو سمجھی کو دکھانے کے لیے، سمجھی کو دکھانے کے لیے جب تک سمجھی رہے نماز پڑھی ہے، اور جیسے ہی سمجھی غائب ہوئے اس کی نماز بھی غائب ہو گئی۔ یہ نماز وصلی ہے۔ الحمدللہ دھان کٹ کر کھلیان میں آیا ہے، 2-4 دنوں میں گاہا جائے گا، اور ہم نے 2 رکعت نماز کھلیان میں پڑھی ہے اس ارادے سے کہ دھان میں برکت ہوگی، دھان ہمارا بڑھ جائے گا۔ یہ ہوئی نماز فصلی کہ فصل کو بڑھانے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ اور ایک نماز وہ ہے نماز اصلی نمازی آپ کو 100 میں 5 بھی نہیں ملیں گے۔ آپ فجر کی نماز میں کسی بھی مسجد میں چلے جائیے تو آپ کو ایک صف بھی نمازی نہیں ملیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں اپنے گاؤں کی مسجد میں کہا تھا کہ 14,000 کی آبادی ہے پوکھریا کی، اور نمازی گنتی کے 11 تھے۔ نمازی کتنے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ 11 آئے تھے، سب کے سب سو رہے تھے۔ گھر میں 22 ارکان رہتے ہیں، ایک بھی رکن نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور جب فجر میں اس کے گھر پر گئے ہیں تو آرام سے گیٹ لگا ہوا ہے،
पंखा चल रहा है और दादे ऐश दे रहे हैं। मेरे दोस्तों बताइए कि जिस घर में ऐसी बेदीनी होगी, अब बददीनी की आग लगी हुई होगी, उस घर पर खुदा की रहमतें नाजिल होंगी? वो घर मुसीबत में गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? आजकल खुशहाली की, मालदारी की पहचान क्या है? 8 बजे दिन में सोकर बेदार हो, अब ब्रश लेकर दांत साफ करो, अब कॉलगेट झाड़ो और 1 घंटा लेटिन हाउस में लगा दो, और उसके बाद आओ तो पौन घंटे में नाश्ता करो। ये हमारी खुशहाली की पहचान है। मेरे दोस्तों, जफाकशी, जद्दोजहद इस उम्मत की खुसूसियत है, और इबादत में जब हम जद्दोजहद करेंगे, कोशिश व काविश करेंगे, तो ज़रूर हमारा मुकाम बुलंद होगा और अल्लाह ज़रूर हमें अजर व सवाब से नवाजेगा। तो मैंने जो आयत पढ़ी थी उस पर तो कुछ भी बात नहीं हुई, सिर्फ इतनी बात कह दूँ कि शहर कटिहार में 36 मस्जिदें हैं, गालिबन 36 मस्जिदें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की, अच्छी खासी आबादी है। मुसलमानों के बड़े बड़े महल्ले आबाद हैं। इन तमाम महल्लों का आप चक्कर लगा लीजिए और आप 2 आलिम भी हमको दिखा दीजिए। आप रामपाड़ा जाइए, नासिरगंज, महमूद चौक, दुर्गापुर, फ़कीर तकिया, कुलीपाड़ा, ड्राइवर टोला, इन तमाम मुस्लिम महल्लों में आप घूम जाइए और आप 2 हाफिज़ भी हमें दिखा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी में क्या चंद उलमा होने ज़रूरी नहीं है? क्या चंद हाफिज़ का होना ज़रूरी नहीं है? क्या दीन के फ़राइज़ व वाजिबात को जानना फ़र्ज़ नहीं है? इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी में 2-4 आलिम भी नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस शहर में दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार जैसा इदारा 88 बरसों से चल रहा है, जामिया लतीफ़िया बहरुल उलूम गालिबन 80 बरसों से चल रहा है, इन इदारों से बाहर के लोग फैज़याब हो रहे हैं। अब मकामी लोग महरूम हैं, मकामी लोग महरूम हैं। चिराग तले अंधेरा नहीं है। इन मदरसों के क़याम का मकसद क्या था कि सिर्फ बाहर वाले आलिम बने, अब बाहर वाले अपने बच्चों को पढ़ाएं। अभी जो 200-250 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप गिनती कर लीजिए शहर के कितने बच्चे हैं, सारे ही बच्चे बाहर के हैं। क्या मकामी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चों को इन इदारों में भेजें और आलिम दीन बनावें, हाफिज़ कुरान बनावें? हाफिज़ बना लीजिए आप, फिर स्कूल में भेजिए। अगर आपका बच्चा ज़हीन है, मेहनती है, तो आप उनको स्कूल की तालीम दिलाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। रहमानी 30 चल रहा है, मुसलमानों का मुअक्कर इदारा है। आप सस्ते में इंजीनियर बना सकते हैं, आप फ्री फंड डॉक्टर बना सकते हैं। बच्चे की सलाहियत को इस काबिल बना दीजिए कि वहाँ एडमिशन के काबिल हो जाए। तो मेरे दोस्तों, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि दीनी तालीम की अहमियत को समझिए और अपने बच्चों को कम अज़ कम बुनियादी दीनी तालीम ज़रूर दिलाइए। दिलाएंगे ना भाई? अच्छा, आप लोग जो है, अब 1 मिनट और सुन लीजिए। अभी जो है रोड के बगल में 2-4 ढेर नज़र आए कोरे कचरे के, 2-4 ढेर नज़र आए हैं कोरे कचरे के। 4 बच्चे प्लास्टिक की बोरी लेकर वहाँ कोरे करकट चुन रहे हैं, फटी हुई पन्नी और लूहों के टुकड़े और खसपोश उठा रहे हैं। ये कौन बच्चे हैं? एक बच्चे का नाम है मुस्तकीम और एक का नाम क्या है? ये ना मोहम्मद सलीम और एक का नाम है मोहम्मद कलीम। तीनों मिल्लत के बच्चे हैं। इन बच्चों को कहाँ होना चाहिए? ये ना स्कूल में या मदरसे में हैं? कहाँ वो? कोरे कचरे के ढेर पर हैं और पन्नी चुन रहे हैं।
آپ نے کیا جانا، ان 3 بچوں میں ایک بچہ بہت ذہین تھا، اگر اس بچے پر محنت کی جاتی تو قسم خدا کی وہ ایک بڑا انجینئر بن سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑا شیخ وقت بن سکتا ہے۔ ہم نے ان بچوں کی صلاحیتوں کو اب کوڑے کچرے میں دفن کر دیا، اور آپ شہر کٹیہار کے ہوٹلوں میں ایک چکر لگا دیجیے، کچھ نابالغ بچے آپ کو پلیٹ صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور چائے کی پیالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کو غلامی کرنے کے لیے ان ہوٹلوں میں بھیج دیا ہے۔ کوئی 150 کی نوکری کر رہا ہے، کوئی 200 کی۔ بولیے یہ بچے برباد ہوں گے یا نہیں؟ ان کی لائف سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ سنت پڑھ لیجیے جو میں جو پہنے ہوئے عرش پہ نہ لے گیا ہے،